بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حفظ کرنے پر یہ یاد کرنے کے متعلق بات کر رہے تھے۔ اسلاف سے چند نمونے بھی پیش کیے کہ وہ کتنا یاد کیا کرتے تھے۔ اسی حفظ کرنے کے متعلق بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو علوم ہم کو یاد کرنا ہے ان کی دو قسمیں ہیں۔ ان علوم کو دو انداز میں لکھا گیا ہے، ایک نثر، نمبر دو نظم۔ نثر میں قرآن ہے، حدیث ہے، امثال، حکم، مقامات، یہ تمام چیزیں ہیں۔ نمبر دو نظم میں علمی منظومات، کسی بھی فن سے متعلق یا کسی بھی فن کے اصول و مسائل کو نظم کی شکل میں جو لکھ دیا گیا وہ منظوم ہے۔ اور دوسری قسم ہے اشعار، قصائد یا شواہد کی شکل میں جو اشعار لکھے ہیں وہ مراد ہیں۔ اب یہ بات آگے بڑھاتے ہوئے نثر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ نثر میں سب سے پہلے نمبر پر قرآن ہے۔ قرآن کو سب سے پہلے یاد بھی کرنا چاہیے۔ دوسروں کے کلام سے قبل اللہ کے کلام کو یاد کرنا یہ انسان کے لیے بہتر ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کتاب اللہ سے حفظ کو شروع کرے، حفظ کا آغاز کرے، کیونکہ وہی سب سے پہلے شروع کرنے کے لائق ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو لوگ علم کا نام دیتے ہیں ان میں قرآن کو سب سے زیادہ مقدم رکھنا چاہیے۔ جو اصول دین، فروع دین یا علوم دین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو تو سب سے پہلے قرآن کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ یہی اصل علم دین ہے۔ ابن جماع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے کتاب اللہ کو یاد کرو، اچھی طرح یاد کرو، اس کے بعد اس کی تفسیر معلوم کرو، کیونکہ علوم کا اصل یہی ہے۔ اسی لیے اسلاف کی زندگی دیکھیں، اسلاف اپنے بچوں کو پہلے حفظ کراتے تھے، اس کے بعد دوسرے علوم کی طرف ان کو آگے بڑھاتے تھے۔ حفص بن قیاس فرماتے ہیں کہ میں اعمش رحمہ اللہ کے پاس گیا اور میں نے کہا حدیثیں مجھ سے بیان کرو، میں حدیثیں حاصل کروں گا۔ انہوں نے کہا کیا تم قرآن یاد کیے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا پہلے قرآن یاد کرو، پھر اس کے بعد حدیثیں سننے کے لیے آنا۔ میں گیا، قرآن حفظ کیا، یاد کیا، اس کے بعد ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اب جو ہے تمہیں حدیثیں بیان کروں گا۔ اس کے بعد حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد سے اجازت مانگا کہ میں قتیبہ رحمہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، ان سے حدیثیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا قرآن یاد کرو پہلے۔ میں نے کہا قرآن یاد کرنے کے بعد، یعنی قرآن یاد کر لیا میں، اس کے بعد میں نے کہا کہ اب میں جاؤں، کیا میں قتیبہ رحمہ اللہ کے پاس جاؤں حدیثیں حاصل کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نماز میں قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرو، مکمل قرآن مجید کو نماز میں پڑھنے کی کوشش کرو۔ میں اس طرح کیا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے اجازت دی۔ میں نکل کر مرو تک پہنچا تھا کہ مجھے خبر ملی کہ قتیبہ رحمہ اللہ وفات پا چکے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابو حاتم کہتے ہیں کہ میرے والد نے پہلے مجھے حفظ کرنے کو کہا، اس کے بعد حدیثیں لکھنے کو کہا۔ آج بھی یہ نظام موجود ہے، لوگ اپنے بچوں کو پہلے حفظ کراتے ہیں، لیکن یہ کم ہے، اس کو اور بھی آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر کوئی باقاعدہ استاد کے اشراف میں یا مدارس میں رہ کر حفظ کرتے ہیں تو وہاں کے جو اصول ہیں یا اساتذہ کے جو اصول ہیں ان کے مطابق وہ حفظ کرتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی الگ سے حفظ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دو تین باتیں یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ نمبر ایک، وہ خاص وقت متعین کریں اور اسی خاص وقت میں وہ یاد کرنے کی کوشش کریں، یہ مفید ثابت ہوگا۔ نمبر دو، مصحف جو کئی قسم کے ہیں تو ان کو جو ہے چاہیے کہ ایک ہی مصحف یاد کرنے کے لیے الگ رکھیں، کیونکہ 13 لین کے بھی ہیں، 15 لین کے بھی ہیں، اس سے بھی زیادہ لین کے بھی ہیں۔ تو کوئی بھی ایک مصحف، ایک قسم کا مصحف وہ اپنے پاس رکھے، اسی میں یاد کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ ذہن میں آرام سے ان کو دہرا بھی سکے اور تصویر کی شکل میں لا بھی سکے۔ ورنہ اگر ایک مرتبہ 15 لائن، ایک مرتبہ 13 لائن، اس طرح مختلف قرآن میں اگر وہ پڑھے گا
وہ اپنے ذہن کے تصویر میں نہیں لا پائے گا۔ لہٰذا ایک مصحف کو اپنے لیے خاص کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، جتنا ہو سکے اتنا یاد کرے، اپنے ذہن کے مطابق یاد کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں قرآن یاد کروں گا، اس کے بعد اگر بھول جاؤں گا تو میں گنہگار ہوں گا، تو اسی وجہ سے انسان قرآن کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط فہمی ہے اور یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعاہدوا ھذا القرآن فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفلتا من الابل فی عقلہا، کہ قرآن کی طرف زیادہ توجہ دو، اس پر خاص محنت کرو، کیونکہ وہ بہت جلد ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو اگر انسان محنت کرنے کے بعد بھی، توجہ دینے کے بعد بھی قرآن بھول جاتا ہے تو وہ معذور ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی محنت مکمل جاری رکھی، اس نے کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ یاد نہیں رکھ پایا، تو معذور ہوگا، کیونکہ انسان کی طبیعت میں نسیان داخل ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، لہذا جب میں بھول جاتا ہوں تو تم مجھے یاد دلایا کرو۔ البتہ جو حدیثیں قرآن کو بھول جانے پر وعید کی شکل میں جو آئی ہیں وہ تمام کی تمام حدیثیں ضعیف ہیں۔ ایک حدیث میں کیا ہے؟ ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ینساہ الا لقی اللہ یوم القیامت اجزم، یہ ضعیف حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور دوسری حدیث، عرضت علی ذنوب امتی فلم ارى ذنبا اعظم من سورۃ من القرآن او آیۃ اوتیها رجل ثم نسیها، یہ تمام حدیثیں ضعیف حدیثیں ہیں۔ لہٰذا آدمی یہ نہ سوچے کہ میں قرآن یاد کروں گا اس کے بعد بھول جاؤں گا، تو اس میں انسان اپنی طرف سے اگر محنت جاری رکھتا ہے، توجہ دیتا ہے، یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ معذور ہوگا۔ ہاں، اگر سستی انسان کر لے اور غفلت کے ساتھ وہ جو ہے قرآن کو یاد رکھنے میں سستی کر لے، توجہ ہی نہ دے، قرآن کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھے، کبھی نہ پڑھنے کی کوشش کرے، تو ایسے وقت میں انسان گنہگار تو ہوگا ہی۔ لہذا انسان کبھی یہ سوچ کر کہ میں قرآن پڑھنے کے بعد بھول جاؤں گا، یاد کرنے کے بعد بھول جاؤں گا، اس خیال سے کبھی بھی قرآن یاد کرنا نہ چھوڑے، بلکہ یاد کرے، اس پر توجہ دے اور بار بار جو ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دل کی بات کو جانتا ہے۔ اب آئندہ ویڈیو میں ہم حدیث پر بات کریں گے۔